السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی آر سولوشن کے کو فاؤنڈر محمد احسن صاحب. بہت شکریہ محمد احسن صاحب، آج آپ ایم آر اے ڈیولپر میں تشریف لائے. جی محمد احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، شکر اللہ کا. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، میں بہترین. تو محمد احسن صاحب، ان کا بیسیکلی آپ شارٹلی انٹروڈکشن اپنا ہمارے آڈینس کو کروا دیں گے کہ آپ کا جو تعارف ہے. ویسے تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن آپ کی ایکسپرٹیز اور آپ آئی آر سولوشن میں کس ڈومین کو دیکھ رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد احسن ہے اور میں آئی ٹی انڈسٹری میں تقریباً پچھلے 8-9 سال سے ہوں. اور اس کے علاوہ میری جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، اور میں ٹریڈنگ بھی کرتا ہوں. ٹریڈنگ میں کرپٹو اور فاریکس وغیرہ میں ٹریڈنگ کرتا ہوں. اور ہماری کمپنی جو ہے وہ ہے آئی آر سولوشنز، جس میں ہم ہر طرح کی ڈیولپمنٹ سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم ڈیزائننگ سروسز اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز جو ہیں وہ آئی آر سولوشنز میں پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے. حسن صاحب، آپ ٹریڈنگ کس چیز میں کرتے ہیں؟ ٹریڈنگ بیسیکلی زیادہ تر میں کرپٹو کرنسیز میں کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ فاریکس وغیرہ میں کرتا ہوں. تو ٹریڈنگ ایک بیسیکلی آپ کہہ لیں ایک میرا پارٹ ٹائم اور ایک شوق کے طور پہ میں کرتا ہوں. ویسے پروفیشنلی جو ہے وہ میرا جو انٹرسٹ اور جو میری فیلڈ ہے وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، جس میں آپ کہہ لیں ایس ای او آ جاتی ہے. اس کے علاوہ فیس بک ایڈز، اس کے علاوہ آپ گوگل ایڈز اور لنکڈ ان ایڈز، یہ سارے ہر قسم کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنا اور برانڈ ایک چیز کو ایک برانڈ بنانے تک جو ہے نا، یہ ساری ہم پلاننگ اور اسٹریٹجیز، یہ ساری چیزیں ان میں میری ایکسپرٹیز ہیں. ویری گڈ. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ کرپٹو کا، بلاک چین کا آگے مستقبل میں کیا اسکوپ ہے؟ جی بالکل، بلاک چین جو ہے یہ ایک بڑا اہم فیلڈ ہے، اور کرپٹو تو اس کی ایک شاخ ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو کرپٹو میں خیر کیونکہ وہ زیادہ فیمس ہے اس لیے میں اس کی بات کروں گا. لوگ آج کل کیونکہ ذرا مارکیٹ بھی ذرا پمپ ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اس میں کافی زیادہ انویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح انویسٹمنٹ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. آپ کو سیکھنا چاہیے، بیسیکلی ٹیکنالوجی کو سمجھنا چاہیے کہ بلاک چین ٹیکنالوجی کیا ہے، کون کون سے پلیٹ فارم جو ہیں وہ ہمارے لیے سیکیور ہیں، اور کہ والٹ کیا ہوتا ہے، ایک والٹ سے دوسرے والٹ میں ٹرانزیکشنز کس طرح ہوتی ہیں، اس میں آپ فراڈ سے بچیں. پھر سب سے مین چیز ہے کہ آپ نے ٹریڈنگ، سینسیبل ٹریڈنگ، آپ کو منی مینجمنٹ آنی چاہیے، رسک مینجمنٹ آنی چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ کریں تو پھر آپ جا کے ٹریڈنگ میں گھسیں. باقی بلاک چین کی اگر بات کریں تو بلاک چین ایک بہت وائڈ فیلڈ ہے. انڈیا میں آپ کو پتہ ہے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ بلاک چین ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں اور ای وی ایم مشینز کے تھرو ہوتے ہیں، جس میں دھاندلی کے بالکل 0% چانسز ہوتے ہیں. یہ اس کی ایک بہت بڑی اپلیکیشن ہے جو کہ پاکستان میں بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بلاک چین آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ بوم کرے گا، اور نئے ڈیولپرز کو چاہیے کہ وہ بلاک چین میں کام کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاک چین میں اتنی شفافیت ہے کہ انڈیا میں لوگ الیکشن بلاک چین کی ہیلپ سے جو ہے نا؟ جی بالکل شفافیت ہے. تو اسی لیے جب بھی انڈیا میں الیکشن ہوتا ہے تو بالکل ادھر ریگنگ کا کوئی شور نہیں ڈلتا. پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوا ہے وہ ایک متنازع الیکشن ہوا ہوتا ہے. ہر دفعہ ایک پارٹ جیتنے والا کہتا ہے ہم جیت گئے، ہارنے والا کہتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے. یہ ہر دفعہ ہوتا ہے، لیکن انڈیا میں اب ایسا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے، ان کو پتہ ہے ایک شفاف نظام بنا ہوا ہے. محمد احسن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرپٹو ہے، کرپٹو میں ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے عام لوکل بینکس میں ہوتی ہیں، تو کرپٹو میں کوئی ایسا نظام بھی ہے کہ ہم اس کے فراڈ سے بچیں؟ کیونکہ ایک چیز کا مثبت پہلو بھی ہوتا ہے، ایک چیز کا منفی پہلو بھی ہوتا ہے. تو کیا اس میں کوئی اس کے فراڈز کے اثرات سے بھی بچا جا سکتا ہے کہ دیکھیں یہ ایک نئی چیز ہے لوگوں کے لیے. نئی تو اب خیر نہیں ہے اتنی، لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کے لیے نئی چیز ہے. تو نئی چیز میں جانے سے پہلے آپ کو اس کو سیکھنا پڑتا ہے. آپ کو سیکھنا پڑتا ہے کہ کرپٹو کرنسی کام کس طرح سے کرتی ہے، والٹ کیا چیز ہوتی ہے. ایک والٹ سے میں نے دوسرے والٹ میں اگر ٹرانزیکشن کرنی ہے تو مجھے کیا چیز ریکوائرڈ ہوگی. اس کا ظاہری بات ہے والٹ ایڈریس چاہیے ہوگا. اور پھر والٹ ایڈریس جو ہوتے ہیں وہ بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آگے چینز ہوتی ہیں. ایتھیریم کی چین ہے، BNB چین ہے، اسی طرح سولانا کی چینز ہیں. ان ہر چین کا ایک علیحدہ سے والٹ ایڈریس ہوتا ہے. تو وہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. اچھا، تو
آپ ہمارے جو آڈینس ہیں، جو ہمارے بچے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ آگے بلاک چین میں ان کو قدم رکھنا چاہیے، تو آگے اس کا کیا مطلب فیوچر ہوگا ان کا، کس طرح اس کو مکمل عبور حاصل کرنا چاہیے؟ نئے بچوں کو جو ابھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے ہیں، ان کو میں یہی کہوں گا کہ شارٹ کٹ کچھ نہیں ہوتا، آپ لوگ محنت کریں. اسپیشلی اگر آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں ہیں تو آپ اپنی پروگرامنگ سکلز کو جو ہے وہ امپروو کریں، کیونکہ پروگرامنگ ہر ایک فیلڈ میں آ جاتی ہے. اب ویسے بھی اے آئی ٹولز ہیں وہ آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کرتے ہیں، لیکن اے آئی ٹولز کے علاوہ آپ کو لاجیکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا. اگر آپ لاجیکلی مضبوط ہیں تو پھر آپ ان ٹولز کو یوز کر کے ایک بڑے اچھے پروگرامر بن سکتے ہیں. تو میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ بہت اچھی چیز ہے پروگرامنگ. اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس کی جتنے بھی فیلڈ ہیں، فار ایگزامپل ڈیو آپس ہے، اس کے علاوہ ڈیٹا بیسز ہیں، نیٹ ورکس ہیں، یہ سارے ایک اچھے فیلڈز ہیں، ہر ایک کا اسکوپ ہے. لیکن اسکوپ وہ تب آپ کے لیے بنتا ہے جب آپ اس میں محنت کریں اور اس میں ایکسپرٹیز حاصل کریں. تو نئے بچوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ محنت کریں، دل لگا کام کریں. کوئی بھی چیز دنیا میں مشکل نہیں ہے، مشکل تب تک ہوتی ہے جب تک آپ اس کو کرتے نہیں ہیں. اگر آپ ایک چیز کو مہینہ ایک لگا کے صحیح اپنے پورا 100% دے کے کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے مشکل نہیں رہتی. سو یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. تھینک یو ویری مچ محمد احسن صاحب، آپ کا آنے کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. تھینکس فار ہیونگ می ہیئر. تھینک یو.